السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ سورہ المدثر کی ابتدائی 7 آیتیں ہیں، جس کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ اس صورت کا نزول اور نام اور اس کے مرکزی مضمون کے تعلق سے ہماری گفتگو ہو چکی اور بڑے اہم نکات ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ یہ آیات دوسری وحی کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں، اور پہلی وحی جو ہے اقرأ باسم ربک الذی، وہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی، پڑھو، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو علم دیا۔ علم کا سورس، علم یعنی نالج کا سورس اللہ ہی نے انسان کو علم دیا، اس علم کے ذریعے سے پھر انسان آگے بڑھا۔ تو یہ چیز ہے۔ اب یہ پہلی وحی کے اندر علم کے تعلق سے باتیں آئی ہمارے سامنے، اور اب یہ دوسری وحی کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے یہاں پر اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہا کہ کیا کام کرنا ہے، کیا وہ کام جو ہے کرنا ہے کر کے۔ تو اس صورت کا پس منظر اور مرکزی مضمون جو ہے آ چکا ہے۔ اب ان آیات کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔ یا ایہا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے۔ تو گزشتہ جو دیباچے میں اور پس منظر میں باتیں آ چکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایہا الرسول یا ایہا النبی کہہ کر مخاطب کرنے کے بجائے یا ایہا المدثر کہہ کر کیوں مخاطب کیا گیا؟ چونکہ جیسے وحی کا نزول ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، پریشان ہوئے، اور دوڑتے ہوئے آ کے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ سے کیا کہا کہ مجھے اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ اور دوسرے وقت بھی جب ان آیات کا نزول ہوا تب بھی آپ جو ہے گھر جا کر کہا کہ جو ہے مجھے کمبل اڑاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک پیار بھرے لطیف انداز میں، لطیف طرز خطاب سے خود بخود اس کا یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اے میرے پیارے بندے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہا ہے کہ اے میرے پیارے بندے، تم اوڑھ لپیٹ کر لیٹ کہاں گئے؟ اوڑھ لپیٹ کر لیٹ کہاں گئے؟ تم پر تو ایک کار عظیم، ایک بڑی ذمہ داری کا بوجھ تم پر ڈالا جا رہا ہے، جسے انجام دینے کے لیے تمہیں پورے عزم کے ساتھ اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ یعنی یہ کام اب کرنے کے لیے تمہیں پورا اٹھ کھڑا ہونا ہے، تیار ہونا ہے۔ ایک بہت بڑا چیلنج، بہت بڑی رسپانسبلٹی، کار عظیم کا بار تم پر جو ڈالا جا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں اب تم اوڑھ لپیٹ کر کہاں چلے گئے؟ یہ اوڑھنے لپیٹنے سونے کا وقت نہیں ہے، بلکہ آگے جو بات بتائی جا رہی وہ آئے گی ہمارے سامنے۔ تو اس پہلی آیت میں یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، قم فانذر، اٹھو اور خبردار کرو۔ یہ ہے وہ بات اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے۔ اوڑھنے کا، لیٹنے کا، سونے کا ٹائم نہیں ہے ابھی۔ اٹھو اور
خبردار کرو. یہ دراصل اسی نوعیت کا حکم ہے تفسیر میں جو ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر جب اللہ تعالیٰ نے معمور کیا تھا تو ان کو یہ احکام دیا تھا کہ انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، اپنی قوم کے لوگوں کو ڈراؤ. نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہیں حکم دیا کہ اپنے قوم کے لوگوں کو ڈراؤ قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے. اللہ تعالیٰ جب ہم کو امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے تو بغیر وارننگ دیے ہوئے سڈن امتحان لینے والا نہیں ہے، بلکہ بتا دیا، وارن کر دیا، تنبیہ کر دیا، ڈرا دیا، کتاب کے ذریعے سے، رسول کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور رسولوں نے وہ ذمہ داری پوری کی. تو نوح علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو ڈراؤ قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے. سورہ نوح کی پہلی آیت ہے. تو آیت کا مطلب اب یہ ہے کہ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور تمہارے اطراف میں جو اللہ کے بندے خواب غفلت میں سو رہے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، ان کو چونکا دو. تو کیا ہے، بہت سارے انسان کیا سمجھتے ہیں یہ دنیا کی زندگی ایسے ہی ہے، کھاؤ پیو کھیلو موج مستی کرو، وقت گزارو، شادی بیاہ کرو، اولاد پیدا کرو اور دنیا سے چلے جاؤ، یہی سمجھتے ہیں. ہاں، یہ مقصد نہیں ہے. یہ بھی بارہا ہمارے سامنے بات آتی ہے. اور جو زندگی جو گزاریں گے وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر اگر ہم یہ گزاریں گے تو پھر ہم کامیاب ہوں گے. اس کے خلاف، اس سے بغاوت، اس کی سرکشی کریں گے تو پھر اس کا انجام بہت برا. تو یہ بتایا گیا کہ اس انجام سے ڈراؤ جس سے وہ یقیناً ان کو اس کا سابقہ ہونے والا ہے. ہر انسان کو فیس کرنا ہے، ہر انسان دنیا کا کہیں پر بھی پیدا ہونے، چائنا کا ہو، امریکہ کا ہو، یورپ ہو، آسٹریلیا ہو، انٹارکٹیکا ہو، آرکٹک ہو، ہر انسان کو جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو جو بھیجا، جہاں کہیں بھی بھیجا تو اس کو موت دینے کے بعد جب دوبارہ اٹھائے گا تو اس سے کو جواب دہی کرنی ہوگی. تو انہیں خبردار کر دو کہ وہ کسی اندھیر نگری میں نہیں رہتے ہیں جس میں وہ اپنی مرضی سے جو کچھ چاہیں کرتے رہیں اور ان کے کسی عمل کی کوئی باس پرس نہ ہوگی. ایسا نہیں ہے. تم جیسا چاہے ویسا زندگی نہیں گزار سکتے. جیسا میرا دل بول رہا، جیسا میرا جی چاہ رہا، جیسا میرا نفس چاہ رہا، اس کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے. یہ ہم کو یاد رکھ کر چلنا ہے. ہم جو زندگی گزار سکتے ہیں، جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہم کو بتاتی ہیں، اسی مناسبت سے ہم کو زندگی گزارنا ہے. تب جا کے ہم بچ سکیں گے. اگر اس کے خلاف اگر ہم جائیں گے تو پھر ہمارا خسارہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ دوسری وحی کے اندر ہی دوسری آیت کے اندر اس کے فرما رہا قم فانذر، اٹھو اور خبردار کرو. یہ مخاطب تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے امت مسلمہ کو مخاطب ہے. امت مسلمہ کی اب یہ ذمہ داری ہے. امت مسلمہ خود اس کلام کو پڑھے، اس کو سمجھیں، اس کو عمل کرتے ہوئے لوگوں کو وہ چیز بتائیں. جو نہیں جانتے ان تک یہ چیز بتائیں، ان کو خبردار کرے، ان کو ڈرائیں. ایسا ہی تم کو دنیا میں بھیجا نہیں گیا، بلکہ تم کو جواب دینا ہوگا. تو یہ چیز اٹھو اور خبردار کرو. تو یہ وقت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے بتایا. پائے نا پوری سیرت میں پورے واقعات ہم کو معلوم ہیں کہ تنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب باتیں ہمارے سامنے گزشتہ بھی آ چکی ہیں. یتیم تھے، پھر وہ پوری سیرت کے متعلق چیزیں، کچھ نکات ہمارے سامنے آ چکے ہیں. بہرحال تو تنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم ہوا تو اس کے بعد پھر شروع کر دیا کام. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون سے شروع کیے لوگ. پھر یہاں تک کہ نوبت یہاں تک بھی آئی کہ سوال کیا، بتایا گیا کہ کلمہ یہ کلمہ مت بولو، کوئی اور کلمہ لے کر آؤ. تو
تو نے کہا کہ نہیں، اگر تم لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی دے دیں گے تب بھی میں یہ کلمے سے باز نہیں آؤں گا۔ ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں سورج بھی رکھیں گے تو میں یہ کلمے سے نہیں آؤں گا۔ کتنا بڑا کام کرے، ہاں، یا پورا، یعنی تیسری آیت میں جو ہمارے سامنے ابھی بات آ رہی ہے، ہاں، اٹھو اور خبردار کرو، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور جو اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ اللہ اکبر کے معنی کیا ہے؟ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، ہاں، اللہ اکبر، اللہ جو ہے اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو۔ یہ صرف مسجد کے اندر نہیں کرنا ہے، صرف نماز پڑھتے وقت اللہ اکبر، ہاں، نماز کی ہم شروعات اللہ اکبر سے کرتے ہیں، سلام پھیر کر جو ہے پھر ہم اس سے اختتام کرتے ہیں، ہاں، تو جو ہے اللہ صرف نماز کی حد تک یا مسجد کی حد تک اللہ بڑا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی جو کبریائی ہے وہ ہر جگہ ہے، اس کی بڑائی ہے ہر جگہ۔ یعنی ظاہر ہے یہ کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، یہ کائنات کا نظام سسٹم سنبھالنے والا اللہ ہے، یہ کائنات کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں ان تمام کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ان تمام کو رزق دینے والا نگراں سب اللہ ہے۔ تو ظاہر ہے اس کی بڑائی، اس کی کبریائی۔ تو ایک نبی کا اولین کام کیا ہے جسے دنیا میں اسے انجام دینا ہوتا؟ اس کا پہلا کام ہی یہ ہے کہ جاہل انسان، اگنورنٹ انسان، جہاں جہاں جن جن کی بڑائی مان رہے ہیں ان سب کو نفی کرے، ان سب کو مٹا کر، ان سب کو روک کر، نگیٹیو یہ بتا کر جو ہے دنیا بھر میں یہ اعلان کر دے کہ اس کائنات، اس یونیورس میں بڑائی ایک اللہ کے سوا کوئی اور کسی کی نہیں ہے۔ کلمے میں وہی بات ہے نا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے ایک اللہ کے۔ تو یہ جو ہے پوری کائنات کے اندر، اس کرۂ ارض کے اندر، دنیا کے اندر بھی ہم یہ بتا دیں کہ بڑائی جو ہے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی ہے، کوئی اور اس کے مقابلے میں جو ہے بڑا ہے ہی نہیں، ہاں، سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ امت مسلمہ کو جو ہے اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کا جو ہے اعلان کرنے کی ضرورت ہے، پوری نمازوں کے علاوہ بھی پورے اپنے معاملات، اپنے لین دین، پورے اقامت دین کے اندر تو وہی بات آتی، دین کو قائم کرنا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ دین اسلام کو ہی پسند کرتا، اور دین اسلام ہی پر جو ہے اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ دین کیا ہے؟ مکمل حیات زندگی کا نام ہے، مکمل وے آف لائف کا نام ہے۔ تو اسی کے مطابق جب ہم چلیں گے تو پھر اسی کی کبریائی ہوگی، بڑائی صرف اللہ کی، اور اس کے مطابق تمام چیزیں، ہماری معیشت، اکانومی، ہمارے معاشرت، ہماری سوسائٹی، ہمارے آئلی قوانین، پرسنل لاس، ہمارے خاندانی لا ہمارا، پھر ہماری جوڈیشری، پھر ہمارے تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہونا چاہیے، تب اللہ کی بڑائی جو ہے جب یہ ہوگی۔ اس کے بعد کسی اور کی اگر یہ کریں گے تو اس کی کبریائی، اس کی بڑائی جو ہے پھر نہیں۔ تو اس کائنات میں بڑائی ایک اللہ کے سوا اور کسی کی نہیں ہے، یہ ہمیں پیغام۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں کلمہ اللہ اکبر کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی، سب سے زیادہ اللہ اکبر کی اہمیت۔ اذان کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر کے اعلان سے ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ نماز میں مسلمان تکبیر کے بعد تکبیر کے الفاظ کہہ کر داخل ہوتا ہے اور بار بار اللہ اکبر کہہ کر اٹھتا ہے اور بیٹھتا ہے۔ جانور کے گلے پر چھری بھی پھیرتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پھیرتا ہے، اور یہی ہمارے لیے حلال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کا نام لیے یہ کریں گے تو ہمارے لیے حرام ہے، وہ ہم کھا بھی نہیں سکتے، بغیر اللہ کے لیے ہوئے ذبح کیا ہوا گوشت ہم کھا ہی نہیں سکتے۔ ہم نعرہ تکبیر ساری دنیا میں مسلمان کا سب سے زیادہ نمایاں امتیازی شعار ہے، کیونکہ اس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام ہی
اللہ کی تکبیر سے شروع کیا تھا، اللہ اکبر، اللہ کی تکبیر سے شروع کیا تھا۔ اس مقام پر ایک اور لطیف نکتہ بھی ہے جسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ مفسر لکھتے ہیں جیسا کہ ان آیات کی شان نزول سے معلوم ہو جائے، یہ پہلا موقع تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا عظیم الشان فریضہ انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا تھا، اور یہ بات ظاہر تھی کہ جس شہر اور معاشرے میں یہ مشن لے کر اٹھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا تھا وہ کیا تھا؟ شرک کا گڑھ تھا۔ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور حج بھی جو کرتے وہ لوگ جو ہے شرکیہ کرتے تھے، برہنہ بغیر کپڑوں کے حج کرتے تھے، اور شرک کیا کلام جو ہے وہ یہ کرتے تھے۔ تو ایسا وہ سینٹر انہوں نے بنا لیا تھا، اور لوگ دور دور سے بھی آتے تھے، قبیلے قافلے آتے تھے، اور جہالت والا جو ہے حج وہ لوگ کرتے تھے۔ بات صرف اتنی نہ تھی کہ وہاں کے لوگ عام عربوں کی طرح مشرک تھے، بلکہ اس سے بڑھ کر بات یہ تھی کہ مکہ معظمہ مشرکین عرب کا سب سے بڑا تیرتھ بنا ہوا تھا، اور قریش کے لوگ اس کے مجاور تھے۔ ایسے وہ حالات جو ہے ایسی جگہ کسی شخص کا تنہا اٹھنا اور شرک کے مقابلے میں توحید کا علم بلند کر دینا بڑے جان جوکھوں، بڑے چیلنج والا کام تھا۔ اسی لیے فرمایا اٹھو اور خبردار کرو کہ بات فوراً ہی فرمانا کہ اے اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ اپنے اندر یہ مفہوم بھی رکھتا ہے کہ جو بڑی بڑی ہولناک طاقتیں اس کام میں تمہیں مزاحم نظر آتی ہیں، ان کی ذرا پرواہ نہ کرو، اور صاف صاف کہہ دو کہ میرا رب ان سب سے زیادہ بڑا ہے جو میری اس دعوت کا راستہ روکنے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ آئندہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔